السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 28 سے لے کر 37 تک، فرام 28 اپ ٹو 37 ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا، آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا، کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں؟ مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا، آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ ان میں آخرت کے بارے میں بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہاں کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے قیامت کے دن کا جیسے کہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح منظر کشی کی گئی ہے اس قیامت کے دن کی۔ اس وقت اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، یعنی سب انسان بے اختیار گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے، یعنی گھٹنے ٹیک دیں گے اللہ کے آگے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ نادی کروائیں گے، آواز دیں گے کہ دیکھو، آؤ اپنے اعمال کو دیکھ لو، اور ان کے سامنے ان کا اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا۔ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے وہ سب ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ دیکھو، آؤ اور دیکھو، اور تم اس میں دیکھو گے کہ سب اعمال تمہارے چاہے برے ہوں چاہے اچھے ہوں بالکل ٹھیک ٹھیک وہ نوٹ کر لی گئی ہیں۔ ہر برا کام بھی نوٹ کر لیا گیا ہے، ہر اچھا کام بھی نوٹ کر لیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ہم یہ سب کچھ لکھواتے جا رہے تھے، یعنی تم جس وقت یہ اعمال کر رہے تھے برے یا اچھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے فرشتوں سے ہم اس کو لکھواتے جا رہے تھے۔ اب یہ لکھواتے جانا بڑے گہرے معنی رکھتا ہے، یعنی رجسٹر کیے جا رہے تھے، اور آج جانتے ہیں ہم کہ کسی چیز کو رجسٹر کرنے کے لیے کاغذ اور قلم کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو کیمرے موجود ہیں، آج تو وائس ریکارڈرز موجود ہیں جو انسان نے خود ایجاد کیے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس نے کیا کیا نہیں انتظام کیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز میں
اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ کا بندوبست کر رکھا ہو، ہر ماحول میں، ہر فضا میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ کیمرے لگے ہوں، پوشیدہ ریکارڈر لگے ہوں، اور وہ جو سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہوں، اور وہ اس وقت سب کچھ سامنے سنا دیے جائیں گے، دکھا دیے جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی چیزیں ہوں گی، اس لیے بالکل ٹھیک ٹھیک وہ سب کچھ سامنے دکھا دیں گی اور سنا دے گی، جیسا کہ ہوا تھا اس وقت. اور جو لوگ نیک اعمال لیکن جنہوں نے کیے ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی ریکارڈ موجود ہوگا، وہ بھی دیکھا جائے گا ریکارڈ. تو لیکن اس کے دیکھنے کے بعد ظاہر ہے مومن بھی خوش ہوں گے جنہوں نے وہ نیک اعمال کیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے مطمئن اور خوش ہوگا، اور پھر ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. اور یہی اصل کامیابی ہے. حقیقت میں ہم دنیا پہ چھوٹی موٹی کامیابیوں پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہی ہے، کیونکہ اس کامیابی کے بعد جو انعام ملنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، کیا تمہیں ہماری آیت سنائی نہیں جاتی تھی؟ یہ حقیقت ہے کہ جو رسول دن رات محنت کرتے تھے، ان کو اللہ کا کلام سناتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، گھوم گھوم کر ان کو نصیحتیں کرتے تھے، تو وہ سب کہاں گئیں؟ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے وہ سب سنا نہیں جو محنت کرتے تھے ہمارے رسول دن رات؟ مگر اس وقت تم غرور میں مبتلا تھے، تکبر میں مبتلا تھے، تم کو اس طرح کی باتیں سنائی نہیں دیتی تھیں، یا سنائی بھی دیتی تھی تو تم انسنی کر دیتے تھے، کیونکہ تم کو اپنے پیسے کا، اپنے طاقت کا، اپنے اقتدار کا غرور تھا. اور جب ہمارے رسول، ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہمارے رسول اور نبی کہتے تھے کہ قیامت ایک دن آنے والی ہے، یقینی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ قیامت کیا ہوتی ہے ہم نہیں جانتے، اور ہوگی بھی تو دیکھا جائے گا. وہ سرسری سے ان کو گمان تھا، ہاں ٹھیک ہے ہوگی پھر، لیکن ہم سے ہمارے اعمال کا حساب نہیں پوچھا جائے گا. ہم تو اتنے طاقتور اور اتنے صاحب اقتدار ہیں، ہم سے کون پوچھے گا؟ اس طرح کے گمان تھے ان کے. لیکن اس وقت جب یہ ساری ریکارڈنگ پیش کر دی جائے گی، تب ان پر ان کے اعمال کھل جائیں گے، یعنی کہ جو بھی انہوں نے حرکتیں کی ہوں گی، ناجائز باتیں کی ہوں گی، وہ سب ان کے سامنے آ جائیں گی، سب کا ریکارڈ سامنے ان کو دکھا دیا جائے گا، اور اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی ان کا یہ حال تھا کہ رسول کی ان باتوں کا جو وہ قیامت سے بارے میں کہتے تھے، آخرت کے بارے میں کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. ارے ہم سے کون پوچھے گا، ہم تو اس طرح بچ کے نکل جائیں گے، ہمارے تو اتنے پوجا کرنے والے اور ہمارے فرما بردار لوگ ہیں، وہ اس وقت آئیں گے، سامنے آ جائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. لیکن اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی. وہ کہاں ان سے، بلکہ وہ تو ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے. یہ حال ہوگا. اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آج ہم تم کو بھول جائیں گے، جس طرح اس وقت تم نے بھول گئے تھے ہم کو، آخرت کو، آج ہم تمہیں بھول جاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، اب تم بھگتو، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ حرکتیں جو تم کرتے تھے، وہ باتیں جو تم کرتے تھے، اب تم اس کی سزا بھگتو، یہاں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. اور ظاہر ہے کہ تم نے ہماری باتوں کا مذاق اڑا لیا تھا، مذاق بنا لیا تھا. ہم جنہوں نے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے جنہوں نے تم کو پیدا کیا، تم کو اس قابل بنایا تھا، تم نے اسی کا مذاق اڑا لیا تھا، اسی کی باتوں کو، اسی کے رسولوں کا مذاق اڑا لیا تھا. تو آج تم اس کا مذاق پھر بھگتو. تم یہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہے گی، حالانکہ ہمارے رسول کہتے رہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، دوسری زندگی آنے والی ہے، لیکن تم نے ہمیشہ انکار کیا. تو اب تم دو سے نکالے نہیں جاؤ گے، اب تم اسی میں جاؤ گے، اور نہ تم سے معافی کے لیے کہا جائے گا اور نہ تمہیں معاف کیا جائے گا. اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی ہے جو زمین اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اور سب بڑائی،
سب عبادت اسی کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔